کچھ درد ایسے بھی لاسٹ پارٹ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ کلثوم بیگم نے مصباح کو دیکھ کر اپنے پہلے والے انداز سے ایسے ناگواری سے دیکھا اور اپنے روم میں چلی گئی۔ رضا صاحب مصباح کو دیکھ کر خوش ہو گئے تھے، لیکن بچے اسے بھول چکے تھے۔ وہ کنزا کو ہی اپنی ماں سمجھتے تھے۔ احتشام نے ان کو آگے بلا کر اپنی ماما سے ملو۔ وہ اس سے بالکل میں نہیں مل رہے تھے، لیکن پھر پلٹ کر کنزا کا دوپٹہ پکڑ لیا تھا۔ آہستہ آہستہ ٹھیک ہو جائے گا سب مصباح، تم فکر نہیں کرو۔ احتشام نے اس کے چہرے پر بچوں کی وجہ سے پریشانی دیکھی تو اسے تسلی دینے لگا۔ مصباح نے سر ہلا دیا اور مسکرا پڑی۔ آنکھوں میں خوشی کے آنسو تھے، آخر آج اسے اس کی پہچان مل گئی تھی۔ احتشام اس کو اپنی اور اس کی شادی کی پکس دکھانے لگا، پھر بچوں کے ساتھ اس کی پکس اسے دکھا رہا تھا۔ مصباح کو یہ سب بہت اچھا لگ رہا تھا۔ کنزا بچوں کو لے کر دوسرے کمرے میں چلی گئی تھی۔ اب وہ دونوں اکیلے تھے۔ احتشام نے اسے اپنی باہوں میں بھر لیا تھا۔ مصباح بھی شرما رہی تھی۔ رات جیسے تیسے کٹ گئی۔ دوسرے دن بھی احتشام نے کنزا کو نہیں بلایا تھا۔ ایک دفعہ پھر سے کنزا اکیلی ہو گئی تھی۔ احتشام اپنا سارا ٹائم مصباح کے ساتھ گزارتا تھا۔ اس نے مصباح کو یہ نہیں بتایا تھا کہ اس نے شادی کر لی ہے۔ ایک ہفتہ گزر گیا تھا۔ مصباح کو اب کچھ تھوڑا بہت یاد آنے لگا تھا، لیکن اتنا واضح یاد نہیں آیا تھا کچھ بھی۔ کنزا بچوں کو ٹائم دیتی اور پھر باقی کا ٹائم رونے میں گزار دیتی تھی۔ ایک دفعہ پھر اس کی محبت اس سے دور ہو گئی تھی۔ کیا ہوا بیٹی، ادھر کیوں بیٹھی ہو؟ رضا صاحب نے اسے سیڑھیوں پر بیٹھ کر روتے دیکھا تو پوچھنے لگے۔ کچھ نہیں ہوا انکل، بس ویسے ہی ادھر بیٹھی ہوں۔ کنزا نے اپنے آنسو چھپانے کی کوشش کی۔ بیٹا، میں جانتا ہوں کہ تم احتشام کی وجہ سے پریشان ہو۔ اس نے مصباح کے آنے کے بعد تم سے بات کرنا بھی ضروری نہیں سمجھا۔ رضا صاحب جو کب سے یہ سب دیکھ رہے تھے، آخر بول بیٹھے۔ ہاں، انہیں اس بات کی خوشی ضرور تھی کہ مصباح زندہ ہے، لیکن اس کا مطلب یہ نہیں تھا کہ احتشام کنزا کو بھول جائے۔ کنزا نے مزید زیادہ رونا شروع کر دیا تھا۔ رضا صاحب کے لیے یہ سب برداشت کرنا مشکل ہو رہا تھا اور وہ اسی وقت احتشام کے روم میں پہنچ گئے تھے۔ پاپا خیریت؟ آپ ادھر؟ مجھے بلا لیا ہوتا، احتشام نے ان کو دیکھ کر کہا۔ ہاں خیریت ہی ہے، میں نے سوچا تم تو بہت سی باتیں بھول جاتے ہو، چلو میں ہی آ کر تمہیں یاد دلا دوں کہ کنزا بھی تمہاری بیوی ہے۔ اس وقت اس نے تمہارا ساتھ دیا جب تم اکیلے تھے، ٹوٹ گئے تھے۔ آج مصباح کے واپس آنے پر تم اسے بھول ہی گئے ہو۔ احتشام شرمندہ ہو رہا تھا اور مصباح پر ایک اور بم پھوٹا تھا۔ اسے تو احتشام نے کچھ نہیں بتایا تھا، وہ کنزا سے شادی کر چکا ہے۔ احتشام، تم شادی کر چکے ہو؟ مصباح روتی ہوئی اس سے پوچھ رہی تھی۔ احتشام سر جھکائے کھڑا تھا۔ کیا جواب دیتا اسے کہ اس سے محبت کا دعویٰ کرنے والا آج کسی اور کی محبت کا دم بھی بڑھتا ہے؟ احتشام بولو کچھ۔ مصباح کے آنسوں میں مزید روانی آ گئی تھی۔ بیٹا یہ کیا بتائے گا؟ میں بتا دیتا ہوں۔ تمہارے جانے کے بعد یہ بہت ٹوٹ گیا تھا، تمہارا سوگ اس نے بہت منایا، لیکن میں نے اسے مجبور کیا کہ یہ دوسری شادی کر لے، وہ بھی صرف بچوں کی خاطر، اس لیے اس نے شادی کی ہے۔ اس میں اس کا کوئی قصور نہیں ہے۔ کنزا نے تمہارے بچوں کو ماں کا پیار دیا ہے، اور اب کچھ حالات ٹھیک ہوئے تھے جو اب پھر خراب ہو گئے ہیں۔ دیکھو، تم بھی اس گھر کی بہو ہو، لیکن کنزا بھی اس گھر کی بہو ہے، تو اس لیے تم دونوں کا ہی حق ہے احتشام پر۔ لیکن یہ کہاں کا انصاف ہے کہ تمہیں یہ بیوی کا درجہ دے اور اسے بلانا تک پسند نہیں کرے۔ رضا صاحب کی باتیں مصباح کے دل پر اثر کر رہی تھیں۔ وہ فوراً روم سے نکل کر کنزا کے پاس گئی تھی۔ کنزا پلیز مجھے معاف کر دو، میں ہی غلط ہوں، مجھے واپس نہیں آنا چاہیے تھا، میں کیوں واپس آ گئی تم لوگوں کی ہستی بستی زندگی برباد کرنے۔ مصباح روتی ہوئی وہیں بیٹھ گئی تھی۔ کنزا نے اس کے ہاتھوں کو تھام لیا تھا۔ ایسا نہیں کہو، ہم سب مل کر رہیں گے اور بہت اچھی زندگی گزاریں گے۔
کنزا نے اسے گلے سے لگاتے ہوئے کہا تھا۔ احتشام اور رضا صاحب بھی وہیں آ گئے تھے اور سب کے ساتھ سب نے مل کر عہد کیا تھا کہ وہ ساتھ ساتھ رہیں گے۔ احتشام نے کنزا سے معافی مانگ لی تھی اور کنزا کو ایک دفعہ پھر اپنی محبت واپس مل گئی تھی۔ سعدیہ بیگم گاؤں میں ہی زوبیہ کا رشتہ طے کر کے آ گئی تھی، لیکن زوار مصباح کو بھول نہیں پایا تھا۔ اگر وہ میری نہیں تو کسی کی بھی نہیں۔ اس کی محبت جنونیت میں بدل گئی تھی۔ اس نے پسٹل اٹھا لی تھی اور مصباح کے گھر کی طرف چل پڑا تھا۔ ہم سب اور کنزا کچن کا کام کر کے فارغ بیٹھے باتیں کر رہے تھے جب زوار وہاں داخل ہوا تھا۔ ارے زوار، آپ ادھر کیسے؟ مصباح خوش اخلاقی سے آگے بڑھی تھی۔ تب بھی ایک فائر کی آواز آئی تھی۔ کنزا ایک دم سے اٹھی تھی۔ مصباح کے دل میں گولی لگی تھی۔ وہ خون میں لت پت زمین پر پڑی تھی۔ مصباح، کنزا اس کے پاس بیٹھ کر اسے بلانے کی کوشش کر رہی تھی، لیکن وہ اپنی جان کی بازی ہار چکی تھی۔ یہ کیا کیا آپ نے؟ کنزا وہیں سے بیٹھ کر چلائی تھی۔ تب بھی زوار نے خود کو بھی گولی مار لی تھی اور مصباح کے ساتھ ہی زندگی کی بازی ہار چکا تھا۔ گھر میں ایک کہرام مچ چکا تھا۔ احتشام بھی واپس آ گیا تھا۔ پولیس کو اطلاع دے دی گئی تھی۔ ایک دفعہ پھر مصباح اسے چھوڑ کے جا چکی تھی۔ ایک لمبی اذیت میں مبتلا کر کے سب رو رہے تھے۔ سعدیہ بیگم نے اپنی زندگی کی سب سے قیمتی چیز کھو دی تھی، اپنی اولاد، جس کے سہارے وہ جی رہی تھی۔ اس طرح زوار سب کو درد دے کر خود ابدی نیند سو گیا تھا۔ احتشام ایک دفعہ پھر سے ٹوٹ گیا تھا۔ وہی خاموشی اس کی زندگی میں ایک دفعہ پھر آ گئی تھی۔ کنزا سے بہت ٹائم دیتی تھی، لیکن وہ پھر بھی ہنس نہیں پاتا تھا۔ ایک ننھی سی کلی ان کے آنگن میں اتری تھی اور ایک دفعہ پھر احتشام اس پر آیا تھا۔ کیا نام رکھنا ہے اپنی بیٹی کا؟ کنزا نے اس کو مسکراتا دیکھ کر پوچھا تھا۔ مصباح۔ مصباح نام رکھوں گا میں اپنی بیٹی کا، احتشام نے مسکرا کر کہا تھا۔ کنزا نے بھی مسکرا کر حامی بھر لی تھی۔ 20 سال گزر چکے مصباح کو ہم سے دور ہوئے۔ آج رمشا بھی اپنے گھر کی ہو رہی ہے، لیکن آج بھی مصباح کہیں نہ کہیں ہمارے آس پاس موجود ہے۔ کنزا، تمہارا بہت بہت شکریہ کہ تم نے مصباح کے بچوں کو اپنے بچے سمجھ کر ان کی تربیت کی۔ احتشام آج خوش تھا۔ اس کی بیٹی اپنے گھر کی ہو رہی تھی۔ اس نے کنزا کا شکریہ ادا کیا تھا۔ شکریہ ادا کر کے آپ مجھے پرایا کر رہے ہو؟ کنزا کی آنکھوں میں آنسو آ گئے تھے۔ ارے ارے، تم رونے لگ گئی۔ میرا ایسا کوئی مقصد نہیں تھا یار، احتشام نے اسے خود سے قریب کرتے ہوئے کہا۔ تو پھر اور کیا مقصد تھا؟ کنزا نے منہ پھلا کر کہا۔ کوئی بھی مقصد نہیں تھا، بس کچھ درد ایسے ہوتے ہیں جو ساری زندگی ہمارے ساتھ رہتے ہیں۔ ہم چاہ کر بھی ان کو خود سے دور نہیں کر سکتے، لیکن اگر کوئی پیار کرنے والا اور سنبھالنے والا ساتھ مل جائے تو پھر اس درد کی چبھن کم محسوس ہوتی ہے، اور تم وہی پیار کرنے والی ساتھی ہو۔ آئی لو یو کنزا، مائی وائف، مائی لائف، احتشام نے اسے سینے سے لگا کر کہا۔ آئی لو یو ٹو مائی سویٹ ہسبینڈ، کنزا نے بھی کہا۔ اس طرح زندگی کے درد میں کہیں نہ کہیں اپنے پن کا احساس زندگی کو پرسکون بنا دیتا ہے۔ میرا یہ ناول آپ کو اچھا لگا ہو تو اسے لائک، شیئر اینڈ سبسکرائب ضرور کیجیے۔ جزاک اللہ۔